آہل نبیل کو خوش آ گیا ہے۔ ICU میں حسان کے بتانے پر آہل سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ نبیل کے ہونٹوں پر اب بھی ایک ہی نام تھا اور وہ نام تھا آئمہ۔ آہل کی آنکھیں شعلے برسانے لگیں اور وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ نبیل آہل کا بچپن کا دوست تھا، دونوں کی دوستی بہت ہی گہری تھی، ایک دوسرے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آہل اور نبیل کلاس فیلو بھی تھے۔ آہل گریجویٹ مکمل کر کے لندن چلا گیا تھا اور نبیل پاکستان میں تھا۔ نبیل نے گریجویٹ کر کے اپنا بزنس جوائن کر لیا تھا اور آہل کو بزنس میں انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے وہ لندن چلا گیا اور آہل اسٹڈیز کے لیے سال بس میل کی کال پہ آج وہ پاکستان کے مشہور ہاسپٹل آغا خان کے ICU کے باہر کھڑا تھا اور تو اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی اپنی جان سے عزیز دوست کو اس حالت میں دیکھ کے۔ آہل کا خون کھول اٹھا تھا اور اب وہ بدلہ چاہتا تھا آئمہ سے۔ نبیل کو آہل نے لندن کے مشہور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا تھا، وہاں اس کا اچھا علاج ہو رہا تھا اور وہ ریکور ہو رہا تھا۔ یہاں آہل آئمہ کی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ حسان پتہ لگا آئمہ کے بارے میں؟ ہاں، نبیل کی فیس بک ID میں ایک آئمہ نام کی لڑکی ایڈ تو ہے پر کنفرم نہیں ہے کہ یہ وہی ہے۔ حسان تو پاگل ہے، وہ آئمہ کے لیے خودکشی کر رہا تھا، دوسری بار وہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ پتہ لگا اب اس کا؟ ہاں میں لگاتا ہوں۔ حسان اتنا کہہ کے باہر نکل گیا۔ کچھ دن بعد حسان آہل کے پاس ایک ایڈریس کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ ایڈریس یقیناً آئمہ کا تھا۔ آہل کے لبوں پر ایک تیکھی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آہل وہ ایڈریس لے کر روانہ ہو گیا۔ آہل ایڈریس کے مطابق حیدرآباد میں موجود تھا، لیکن وہ اس بات پر حیران تھا جو ایڈریس تھا وہ وہاں ایک عام سا مکان تھا، کچھ بھی ایسا خاص تو نہیں تھا کیونکہ نبیل نے تو ایسی جگہ پریفر نہیں کی۔ لیکن حسان کہنے کے مطابق وہ ایک لڑکی امیر تھی اور یہاں امیری جیسا آہل کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب اس لڑکی نے نبیل سے جھوٹ بولا، اصل میں اسے ایک امیر زیادہ چاہیے تھا، لیکن نبیل تو اتنا امیر بھی نہیں تھا۔ خیر، اب میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا، تمہیں امیر زیادہ چاہیے تو وہ تمہیں ملے گا۔ آئل مکان کے باہر کھڑا اپنی سوچوں میں مگن تھا۔ دروازہ بجانے پہ ایک بوڑھا آدمی کھانستا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے آہل سے سوال کیا، کون ہو بیٹا، کس سے کام ہے تمہیں؟ آہل چپ چاپ بزرگ کو دیکھتا رہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ بزرگ بڑی حیرانی سے آہل کو جاتا دیکھ رہے تھے اور پھر اندر آ گئے۔ کون تھا بابا؟ آئمہ نے اپنے دادا جی کو اندر آتے دیکھا تو پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، کچھ بتایا نہیں، ایسے ہی چلا گیا۔ بابا شاید کچھ خیرات مانگنی ہو، آئمہ نے معصومیت سے کہا۔ نہیں بیٹا، اس کے برابر میں گاڑی کھڑی تھی، وہ خیرات مانگنے والا نہیں لگتا تھا۔ چلو، چلا گیا۔ عابد صاحب کا چھوٹا سا گھرانہ تھا، ایک بیوی اور ایک پوتی۔ بیٹا ایک حادثے میں سپرد خاک ہو گئے تھے، تب سے آئمہ دونوں میں ان کی جان بچتی تھی۔ آئمہ 2 سال کی تھی جب سے اسے دادا دادی نے پالا تھا۔ انہوں نے آئمہ کو پلکوں پہ بٹھا کے رکھا ہوا تھا، ہر فرمائش پوری کرتے تھے۔ دادا جی کی اتنی اچھی پینشن آ جاتی تھی کہ کبھی انہیں پیسوں کی تنگی نہیں ہوئی تھی۔ عابد صاحب نے آئمہ کے لیے پراپرٹی جمع کی ہوئی تھی تاکہ اسے کبھی زندگی میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے۔ آئمہ بہت نیک اور سعادت مند تھی، نماز بھی کبھی نہیں چھوڑتی تھی اور اس کی یہی بات عابد صاحب کو بہت پسند تھی۔ آئمہ نبیل کی کلاس فیلو تھی، یونیورسٹی کے بعد وہ کبھی نبیل سے نہیں ملی تھی۔ نبیل اس کی ID میں ایڈ تھا۔ آئل کا دماغ گھوم رہا تھا کہ یہ سوچ کے کہ اتنے سادے لوگ اور ایسی حرکتیں، کوئی اتنا دکھاوا کیسے کر سکتا ہے، اور اس لڑکی نے اپنے بزرگوں کا بھی نہیں سوچا کہ اگر اس کی اصلیت ان پہ کھل گئی تو ان کا حال کیا ہوگا۔ بہرحال آئمہ، تمہیں تمہارے حرکے کی سزا تو ضرور ملے گی، آہل تمہیں بلا رہا ہے بار بار، حسان نے آہل کو بتایا۔ آہل نے سر ہلایا اور آن لائن کال کی، سیٹ کنفرم کی لندن کی، اور اسی شام آہل روانہ ہو گیا۔ ہاتھ پہنچ کے وہ نبیل کے پاس آ گیا۔ نبیل نے آہل کو دیکھ کے آنکھیں کھولی، آہل کی آنکھوں میں نمی محسوس کر سکتا تھا وہ۔ آئی ایم سوری یار۔ نبیل جانتا تھا کہ اس کی اس حرکت سے اگر کسی کو فرق پڑا تھا تو وہ تھا آہل۔ نبیل، کیا وہ لڑکی مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے تجھے کہ اس کے لیے تو نے خودکشی کا سوچا، میرے لیے جینے کا نہیں سوچا؟ آہل ایک ایک لفظ پر زور دے کے کہہ رہا تھا۔ نبیل کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ نہیں آہل، اسے کچھ مت کہنا، وہ میری زندگی ہے۔ آہل کو بہت غصہ آیا پر وہ خاموش رہا۔ نبیل، اس نے کیا کیا اور تم لوگ کہاں ملے تھے اور اس نے تجھے کیوں چھوڑا؟ آہل نے ایک ساتھ کئی سارے سوالات کر ڈالے۔ یونیورسٹی میں ملے تھے ہم، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی پر اس کے گھر والے اس کی شادی کہیں اور کر رہے ہیں۔ تو نے سے بات نہیں کی؟ آہل نے نبیل سے پوچھا۔ بہت بار کی پر وہ کہتی ہے کہ لڑکا بہت امیر ہے، وہ اسے بہت خوشیاں دے گا۔ یہ اس نے کہا؟ آہل نے حیرت کے عالم میں پوچھا۔ ہاں، اور تو اب بھی کہتا ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ لڑکی کہاں کی ہے؟ یار یہ تو میں تجھے نہیں بتا سکتا، تو اسے نقصان پہنچائے گا۔ اچھا، تیری طبیعت کیسی ہے؟
اور اگر میرے دل میں ذرا سا بھی پیار ہے نا تو آئندہ کبھی ایسی کوئی حرکت مت کرنا، وعدہ آئندہ ایسی کبھی حرکت نہیں کروں گا۔ بس یار تو مجھے کہیں سے آئمہ لا دے۔ اچھا میں کچھ ٹائم کے لیے پاکستان جا رہا ہوں تو یہیں رہنا، یہ میرے گھر کی چابیاں، جو بھی چاہیے ہو لے لینا، اور کیٹ کی ضرورت ہو تو میری چیک بک میری کیٹ پر میری کبڈ میں رکھی ہے، اس کی چابی بھی ہے اس میں، جتنا چاہیے ہو لے لینا۔ میں کچھ ٹائم اپنے پاکستان والے گھر میں ہی رہوں گا، اپنا خیال رکھنا، نبیل نے کہا۔ نبیل کے کہنے پر آہل نے بس اتنا کہا کہ اس کی ضرورت تجھے ہے، اور چلا گیا۔ نبیل جانتا تھا کہ آہل اسے ناراض ہے۔ آہل پاکستان پہنچ کر سیدھا احسان کی طرف گیا۔ احسان نے اس لڑکی کی ٹائمنگ پتا کی تھی۔ ہاں اب وہ کہیں پرائیویٹ جاب کر رہی ہے، صبح 8 بجے جاتی ہے اور 2 بجے واپس آ جاتی ہے۔ ٹھیک، گھر میں اور کون کون ہے؟ بس دادا دادی ہیں اور کوئی نہیں۔ آہل نے احسان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، دادا کی ٹھیک ٹھاک پراپرٹی ہے، پینشن بھی اچھی ہے، شوق میں جاب کرتی ہے وہ لڑکی۔ اچھا، دادا دادی کیسے لوگ ہیں؟ بہت اچھے اور سادہ لوگ۔ جس سے بھی پوچھا وہ یہی کہتا ہے کہ ان کی بیٹی کو اغوا کرنا صحیح رہے گا۔ آہل نے ایک دم آسان سے کہا، میرے خیال سے نہیں، ایک ہی پوتے کے سہارے جیتے ہیں دونوں، انہیں کچھ ہو گیا تو ہم سے غلط ہو جائے گا۔ آہل کچھ اور سوچنے لگا، پھر اس نے نبیل کو کال ملائی۔ کال چھوٹتے ہی آہل نے نبیل سے کہا کہ مجھے کچھ پوچھنا ہے تجھ سے۔ ہاں، نبیل نے سنجیدگی سے کہا۔ تجھے مجھ میں اور اس لڑکی میں کسی کو چننا پڑے تو کسے چنے گا؟ نبیل گہری خاموشی کے بعد بولا، تجھے۔ ٹھیک ہے کہ آہل نے کال رکھ دی۔ اب آہل کے دماغ میں جو آیا تھا اسے اس پہ عمل کرنا تھا۔ اس نے اپنے ممی بابا کو کال ملائی۔ آہل اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا اور ایک بہن تھی جو بچپن میں چھت سے گر کر چل بسی تھی۔ آہل کے مما پاپا ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ آہل کے پاپا گاؤں کے سربراہ بھی تھے، وہ گاؤں اس کے پاپا کا تھا۔ آہل نے بہت بار کہا اپنے پاپا سے کہ وہ اس کے ساتھ لندن چلے، پر انہیں اپنے گاؤں میں ہی سکون ملتا تھا۔ وہ نہایت سادہ تھے، پر ان کے آگے پورے گاؤں میں کسی کی نہیں چلتی تھی۔ آہل دنیا میں صرف اپنے پاپا سے ہی ڈرتا تھا۔ آہل شروع سے شہر میں رہتا تھا۔ آہل کی پڑھائی کی وجہ سے فراز صاحب نے اپنے رقص جگر کو اپنے سے دور رکھا تھا، پر وہ چاہتے تھے کہ آہل اپنا بزنس جوائن کرے، پر وہ منع کر کے لندن چلا گیا تھا، اور نبیل کو بھی کبھی بھی جاتا تھا اس سب سے ملنے۔ آہل نے جب انہیں فیصلے کا احسان کو بتایا تو وہ صدمے میں آ گیا۔ آہل، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ نبیل کو پتہ چل گیا نا تو وہ مر جائے گا۔ نبیل کو کوئی کچھ نہیں بتائے گا، اور میں اس سے شوق میں شادی نہیں کر رہا ہوں، مجبوری ہے اغوا کر کے میں اسے اپنے ساتھ بجا وجہ کسی کی بے گناہ کی جان نہیں لے سکتا۔ قصور اس لڑکی کا اس کے دادا دادی کا نہیں، اس لیے اسے شادی کر کے لاؤں گا، پھر زندگی کا اصل مزہ چکھاؤں گا۔ لیکن شادی؟ احسان کی حیرت اب بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں تو تم کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتے ہو اس کی شادی؟ نہیں، اگر میں کسی اور سے اس کی شادی کروا دوں تو اس بات کی کیا گارنٹی کہ اس کی زندگی اجیرن کر دے گا اور بعد میں اسے طلاق بھی دے گا؟ میں خود کے علاوہ کسی پہ یقین نہیں کر سکتا اس بارے میں، لیکن تمہارے بابا کو پتہ چلا تو وہ کبھی بھی تمہیں طلاق نہیں دینے دیں گے، انہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا، اس سے پہلے میں اسے نکال دوں گا۔ تو اپنی شادی مما پاپا کے بغیر کیسے کرو گے؟ لوگ ہائر کر لوں گا۔ آہل اطمینان سے کہہ رہا تھا، جبکہ حسان کی حیرت تو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آہل نے اپنے کہے کے مطابق کچھ لوگوں کو ہائر کر کے آئمہ کے گھر رشتہ بھیجا۔ اب صرف اسے جواب کا انتظار تھا، اور وہ جانتا تھا کہ جواب ہاں میں ہی ہوگا، اس لیے مطمئن تھا۔ آہل کے رشتے سے آئمہ کے دادا دادی بہت خوش تھے۔ انہیں اپنی جان سے عزیز بیٹی کا اتنا رشتہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہیں آئمہ پریشان تھی کہ اچانک کوئی انجان کیسے رشتہ لے کر آ سکتا ہے، پر اپنے دادا دادی کو دیکھ کے چپ تھی، پر انجانے خوف کے سائے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ دادی آئمہ کے پاس آئیں، اس سے اپنی پریشانی دادی کو بتائی۔ اس پہ دادی نے کہا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، میری بیٹی راج کرے گی، اور بیٹا ہم بوڑھا بوڑھی کا کیا بھروسہ، ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تمہیں بسا دیکھ لیں۔ اور آئمہ چپ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ آئل کو اہم مل گئی تھی۔ آئمہ کے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تھی، لیکن آئل کے پاس ایسا کچھ نہ تھا۔ اب تک آئل نے نہ آئمہ کو دیکھا تھا اور نہ ہی آئمہ نے آئل کو، اور ان دونوں میں دیکھنے کی چابی نہیں تھی۔ دادا دادی نے اپنے سارے ارمان شادی میں پورے کیے، اور آج وہیں اپنی جان سے عزیز بیٹی کو رخصت کر رہے تھے۔ آئمہ چپ تھی، بس اپنے دادا دادی کا مان رکھا تھا اس نے تو۔ آئل کی آنکھیں سلوک ہو رہی تھیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس دادا جیسے شخص کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ آہل آئمہ کو لیے آہل مینشن پہنچا اور گاڑی سے نکل کے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آئمہ کافی دیر ایسے ہی اکیلے گاڑی میں بیٹھی رہی، پھر ڈرائیور نے اسے کہا کہ آپ کو ساتھ بلا رہے ہیں۔ وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ آہل مینشن میں داخل ہوئی۔ سامنے آہل بیٹھا ہوا تھا
اس نے چینج کر لیا تو وہ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ دولہا ہے۔ آہل اسے سامنے دے آئمہ اسے سامنے دیکھ کے سوچ میں پڑ گئی کہ کیا یہ دولہا ہے، کیونکہ آئمہ نے اب تک آہل کو دیکھا جو نہیں تھا۔ آئمہ وہیں رک کے اس شخص سے بولنے کا انتظار کرنے لگی، جبکہ وہ شخص آئمہ کو آج پہلی بار دیکھ کے اپنا آپ کھو بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا اتنا نورانی چہرہ وہ کیسے۔ وہ سوچ میں کب تھا جب آئمہ نے اسے مخاطب کیا، آپ آئی لیں، کیوں تم کسی اور کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ آہل کے جواب پر آئمہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا مجھے جائے نماز اور رخ کا بتا سکتے ہیں؟ میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اب تک۔ اس کی بات پر آہل کو گہرا جھٹکا لگا۔ کچھ دیر بعد اسے دیکھنے کے بعد آہل نے کہا، یہ سب ڈرامے کس لیے؟ آئمہ نے بس اتنا کہا کہ نماز میں کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ آہل اپنی جگہ سے اٹھا اور زوردار تھپڑ آئمہ کے منہ پر جڑ دی۔ آئمہ دور جا گری، گالوں پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اپنے ہونے والی تزلیل کو برداشت کر رہی تھی، پر وہ چپ تھی۔ آہل دھاڑا، نکل جاؤ میری نظروں سے ورنہ آج ہی میرے ہاتھ سے تمہارا قتل نہ ہو جائے۔ آئمہ سب سے برداشت کے ساتھ بس اتنا ہی بولی، میرا قصور بتا سکتے ہیں آپ؟ آئمہ کا اتنا کہنا تھا کہ آہل غصے سے پاگل ہوا اور اس کی طرف لپکا اور ایک اور تھپڑ اس کے ملائم گال پہ جڑ دی۔ آئمہ کے گالوں پہ آہل کی انگلیوں کے نشان چھپے تھے۔ شرم لڑکی، اب تمہارا قصور بھی تمہیں میں بتاؤں؟ آئمہ کانپنے لگی۔ آج تک اس کے دادا دادی نے کبھی اس پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ آج آہل نے اپنے مردانہ ہاتھوں سے اسے 2 تھپڑ لگا دیے تھے۔ وہ سہمی کھڑی رو رہی تھی۔ آہل نکلتا چلا گیا اور آئمہ سوچنے لگی کہ اس سے ایسا کیا گناہ سرد ہوا ہے جس کی اسے یہ سزا ملی ہے۔ آہل صبح کے ٹائم واپس آیا تو آئمہ کو نماز میں روتا دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ کتنی ڈرامے باز ہے یہ لڑکی، وہ سوچتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آئمہ نماز پڑھ کے بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ وہیں نیچے صوفے پہ سو گئی۔ آہل جب نیچے آیا تو آئمہ کو سوتا دیکھ کے اسے بہت غصہ آیا۔ ہمیں بے چین کر کے خود آرام سے سو رہی ہے۔ آہل نے ٹھنڈا پانی آئمہ پہ اندھیز دیا۔ آئمہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ایسے کیوں رہا ہے۔ وہ ایک دم کھڑی ہو کے آہل کو دیکھنے لگی۔ مہارانی ہو کہ جو آرام سے سو رہی ہو؟ آج کے بعد میری اجازت کے بغیر سونے یا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، ورنہ ہر ایک بات کی سزا ہوگی جہاں تمہارے لیے۔ اب جاؤ جا کے ناشتہ بناؤ میرے لیے، یا جتنے بھی نوکر ہیں سب کا ناشتہ کھانا گھر کی صفائی اور ہر کام تم کرو گی، اور تم وہ کام بھی کرو گی جو تمہیں یہاں کے نوکر کہیں گے۔ اور جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تمہاری یہاں حیثیت اس گھر میں سب سے بھی کہیں گزری ہے۔ ایمن نے ساری باتیں سننے کے بعد کہا تو فقط اتنا، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، دادی کے گھر بھی کبھی نہیں بنایا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ آہل نے اسے زوردار تھپڑ سے نواز دیا۔ آئمہ دور جا گری اور رونے لگی۔ آہل اس کے پاس آیا اور کہا، یہاں تمہیں منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ آئمہ دل سے کرا اٹھی تھی، آئندہ اگر بولا تو میں تمہیں اتنا ماروں گا، یہ جو تمہارا مکرو چہرہ ہے نا، یہ دھوکے باز والا، اس کا نقشہ بگاڑ دوں گا۔ آہل یہ کہتا آئمہ کو روتا چھوڑ کے چلا گیا۔ آئمہ غم اور تکلیف کی شدت سے رونے لگی۔ دادی، آپ نے تو کہا تھا کہ میں راج کروں گی، پر یہاں تو کوئی نہیں ہے جسے میری پرواہ ہو۔ آئمہ کو آہل نے سروس کوارٹر میں رکھا ہوا تھا اور اس کی ہر بات ہر چیز پہ پابندی تھی، وہ کہیں جا نہیں سکتی تھی۔ آج اسے دادا دادی بہت یاد آ رہے تھے۔